أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں۔ اس کی جلن سے اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا خسارے کا سودا ہے۔ باغیان، حسد کی وجہ سے یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا کرنے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ سنن نسائی کتاب الجہاد۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ جامعہ صغیر حرف الحاء صفحہ نمبر 232، حدیث نمبر 38193819۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان مطالعہ فرمائیں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہیں۔ حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کا مستحق ہوئے۔ تفسیر خازن البقرہ۔ صدق اللہ العظیم۔